جی پیارے بچوں، آج پھر ہم ایک اور کہانی کو کلام پاک میں سے سیکھیں گے۔ آدم اور حوا کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ ان کو باغ عدن سے باہر کر دیا گیا، اور یہاں پر ہم سیکھیں گے کہ آدم اور حوا کو خداوند نے دو بیٹے دیے، اور ایک کا نام کاہن اور دوسرے کا نام حابل تھا۔ اور جو حابل تھا وہ چرواہا تھا، بھیڑ بکریاں جو ہے وہ چرایا کرتا تھا، اور جو قائن تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، یعنی فصلیں اور پودے اور پھل جو تھے ان کی نگہداشت کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ قائن جو ہے وہ اپنی زمین کے جو پھل تھے وہ خداوند کے لیے ہدیے کے طور پر لے کر آیا، اور جو حابل تھا وہ بھی اپنا سب سے خوبصورت ایک برہ، کیونکہ وہ بھیڑیں چراتا تھا، لے کر خداوند کے حضور آیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے حابل کی جو قربانی تھی اس کو پسند کیا، مگر جو قائن کا ہدیہ تھا وہ خداوند کو پسند نہ آیا، اور قائن جو تھا وہ دل ہی دل میں رنجیدہ ہوا، اس نے غصہ کیا، اور خداوند نے قائن سے پوچھا کہ تو کیوں غصے میں ہے، اور تیرا چہرہ جو ہے وہ کیوں بگڑا ہے؟ خداوند نے کہا کہ اگر تو بھلا کرے گا تو بھلا ہی پائے گا، اور اگر تو بدی کرے گا تو گناہ تجھے کھا جائے گا، لیکن تجھے اس گناہ پر غالب آنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کاہن نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا، اور ایک روز اس نے اپنے بھائی حابل سے کہا کہ آؤ کھیت کو چلتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کھیت میں پہنچے تو قائن نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اسے مار ڈالا، اور اسے وہیں زمین کے اندر گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ خداوند کی نگاہ میرے بچوں ہر وقت ہم پر لگی رہتی ہے۔ خداوند نے قائن سے پوچھا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اس نے کیا جواب دیا۔ ایک طرح سے بدتمیزی ہے یہ۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا، کیونکہ میں اپنے بھائی کا نگران نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے اس کا خیال کرنا۔ میرے اور آپ کے خداوند کی نظر ہم پر لگی رہتی ہے۔ پھر خداوند نے اسے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، کیونکہ تیرے بھائی کے خون جو ہے وہ زمین میں سے مجھے پکار رہا ہے۔ اور اسے وہاں پر سزا دی گئی، اور وہ سزا یہ تھی کہ خداوند نے کہا کہ اب یہ تیری زمین جو ہے اس پر کوئی فصل نہیں ہوگی، اور نہ کوئی پھل تجھے ملے گا، اور تو تمام عمر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا رہے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کاہن نے کہا کہ یہ میرا قصور ناقابل معافی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خداوند سے درخواست کی کہ میں جانتا ہوں کہ جو کوئی مجھے پائے گا میرے اس گھنونے کام کی وجہ سے مجھے قتل کر ڈالے گا، لیکن خداوند نے اسے بھی محفوظ رکھا، اور خداوند نے اس سے اس بات کا وعدہ کیا کہ کوئی بھی تجھے مارے گا نہیں، بلکہ جو تجھے مارے گا میں اسے 7 گنا بدلہ جو ہے وہ لوں گا۔ اور اس طرح اس کی حفاظت کا نشان دے کر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ آمین۔ آج کی کہانی سے میرے بچوں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے جیلس نہیں ہونا، اپنے بہن بھائیوں کی فکر کرنی ہے، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، کیونکہ ہمارا یہ خونی رشتہ بڑا پیارا ہے، سو اس لیے ہمیں اپنے بھائیوں کو ساتھ ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے۔
آمین.